السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ بندہ رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، اور رمضان کے اندر اور اگر وہ کام کر کے یا مزدوری کر کے واپس آتا ہے تو بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، وہ یعنی کہ بیوی کے پاس چلا جاتا ہے، یعنی ہم بستری کر لیتا ہے روزے کے اندر، یعنی روزہ بھی رکھا ہے تو آیا کہ ناظرین کیا وہ روزہ بھی ٹوٹ جائے گا؟ اور روزہ ٹوٹنے کے ساتھ اس کے اوپر کیا یعنی کہ حد ہوگی، کیا اس کو کرنا پڑے گا؟ تو ناظرین اسی والا سے ناظرین آج ہم آپ کو مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوائیں گے کہ آخر اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے اگر روزے کی حالت میں بندہ بیوی کے پاس چلا گیا ہے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی، بیوی بھی حرام ہوگی، خامد بھی حرام ہوگا، ہر شے حرام ہوگی۔ ایک دو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل۔ ایک اور بدو آ گیا، یا رسول اللہ میں تو مارا گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر۔ کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا۔ کہنے لگا میں آپ مسکین میں کتوں روٹی کھواؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ۔ کہنے لگا ایک روزے آئے کم کیتا 60 روزے کتوں؟ ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے، 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے۔ آپ نے کہا اچھا بہ جا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ تو آپ نے او بھائی کتنے ہیں؟ جی بیٹھا چورے آ، یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، تسی انج کرو میرا جرمانہ مینوں ہی حلال کرو۔ تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے، یہ داڑے نظر آئے، اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا پر اور کسی واسطے نہیں، صرف تیرے واسطے۔ تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے، ہر حلال چیز حلال ہے، سحری کے بعد ختم۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے مولانا طارق جمیل حفیظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنی کہ اگر بندہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا جائے تو کیا کفارہ اس نے دینا ہے۔ تو ناظرین نمبر ایک وہ تو انہوں نے بتا دیا کہ بندہ روزے رکھے 2 مہینے لگاتار پیدر پہ، اور پھر یعنی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے۔ لیکن ناظرین ایسے ہی ایک مسئلہ اور بھی ہے، چلے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ وہ ہوتا ہے کہ عموماً بندہ گھروں کے اندر مسئلے مسائل لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے تو بندہ اپنی بیوی کو غصے کے اندر یعنی بول دیتا ہے، ماں ہی بول دیتا ہے، ایسے کہتا ہے جا تو میری ماں ہی لگتی ہے، کیسے تو گفتگو کر رہی ہے جیسے میری ماں یعنی ماں گفتگو کرتی ہے، استغفر اللہ، ایسے گفتگو کر دی جاتی ہے، یعنی کہ ایسا جملہ بول دیتا ہے مرد گھروں کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے، یعنی اس کو بولتے ہیں اظہار کر لیا۔ تو ناظرین اس کا بھی مسئلہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے، یعنی آپ 28 پارہ نکالیں گے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یعنی یہ آیت یہ اسی لیے تو اتری، یعنی کہ سورہ کا نام مجادلہ ہے، جادلہ یجادلہ کا مطلب جھگڑا کرنا۔ تو ناظرین ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں میاں بیوی کا گھر کے اندر مسئلہ مسائل ہو گیا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ تو ایسی ہے جیسے میری ماں ہے، یعنی اظہار انہوں نے کر لیا۔ تو اب وہ پریشان ہے، تو اب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آگے ابھی تو میرے اوپر وحی نہیں آئی تو ابھی صبر کریں۔ تو خیر یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کو طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، تو پھر وہی آئی ہے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ سورۃ مجادلہ پڑھیں گے نا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ خلا اپنے خامد سے جا کر کہہ دینا کہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، شہرین متتابعین، یعنی لگاتار۔ وہ آگے سے کہنے لگی، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، اللہ کے نبی جی میرا خامد جب تک 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا نہ کھا لے اس کو تو اچھے سے نظر نہیں آتا، آپ کہہ رہے ہیں پیدر پہ 2 مہینے روزے رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، پھر خولہ آپ نے اپنے خامد سے کہنا کہ غلام آزاد کرے۔ کہنے لگی، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے، ہم کیسے آزاد کر دیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ خولہ پھر ایسا کرنا، اپنے خامد سے کہنا 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا۔ تو ایسے ہی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اللہ کے نبی جی ہم تو غریبرے سے لوگ ہیں، ہم کہاں سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوروں کا ٹوکرا آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، خولہ یہ لے جاؤ اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور خوشی سے اپنی زندگی گزارو۔ تو نہیں ایسے ہی روزے کے اندر، یعنی روزے کے اندر مطلب بیوی کے پاس چلے جائے تب بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، جیسے کہ مشکات کے اندر بھی ایک حدیث ہے، یہ بھی آپ کو سناتا چلوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا، وہ آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی جی میں یہ کر بیٹھا روزے کی حالت میں، بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے پیدر پہ روزے رکھ، کہنے لگا اتنی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے غلام آزاد کا، کہنے لگا اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، میں تو غریبلا سا بندہ ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھجوروں کا ٹوکرا پکڑایا کہ جاؤ مسکینوں کو کھلا دو۔ تو آگے سے کہنے لگا، اللہ کے نبی جی اپنے سے جو غریب ہے اس کو کھلاؤں یا میرے سے اوپر جو اس کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا کہ اپنے سے غریب کو فرمایا، کہنے لگا کہ اللہ کے نبی پھر میرے سے زیادہ کوئی غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگا، جا تو جا گھر لے جا، تو بھی کھا تیری بیوی بھی کھائے اور زندگی گزارو خوشحال۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے، پڑھنے لگے، میرے صحابہ دیکھو بندہ مسئلہ بھی حل کروا گیا اور ساتھ کھجوروں کا ٹوکرا بھی لے گیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نرینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔